ناظرین، ٹی ایل پی پر پابندی کے بعد مساجد اور مدارس کا معاملہ اب حل ہونے والا ہے۔ پنجاب کے اندر یہ فیصلے ہو گئے ہیں کہ مدارس اور مساجد جو ٹی ایل پی کے زیر اثر تھے، اب چونکہ وہ بین ہو چکی ہے، ان کا کیا کرنا ہے۔ اس مدعے پر جو بڑا اہم معاملہ ہے، ہم نے علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کو زحمت دی ہے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ہیں اور ناظم اعلیٰ ہیں دارالعلوم جامعہ نعیمیہ لاہور، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی اس کے اندر بھی آپ شریک تھے۔ علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ایک تو ہمیں بتائیے گا کہ ابھی فیصلہ کیا ہوا، کیونکہ مختلف قسم کی میں خبریں پڑھ رہا ہوں کہ مدارس کی تنظیم کس کے پاس جاری ہے، مساجد کا معاملہ کتنا طے ہو گیا ہے، اور اگر کوئی اعداد و شمار ہمارے پاس ہے وہ بھی فرمائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ طلعت صاحب آپ کا۔ بڑا کروشل مسئلہ ہے یہ مساجد اور مدارس کا، کہ ٹی ایل پی کے بین ہونے کے بعد ان کا کیا بنے گا اور اب تک اس کے اوپر کیا ہو چکا ہوا ہے۔ میرے اپنے ریکارڈ کے مطابق جو چیزیں ہمارے ساتھ شیئر ہوئی ہیں، پورے پنجاب میں 330 مساجد ایسی آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں ابھی پہلے مرحلے کے اندر، کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ٹی ایل پی کے زیر اثر ہیں، ٹھیک، ارسپیکٹیولی کہ وہ ہیں یا نہیں، ٹھیک، ایک ازیوم کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اراؤنڈ اباؤٹ 170 180 مدارس کے بارے میں یہ ازیوم ہے کہ وہ ٹی ایل پی کے زیر اثر ہیں، یا جنہیں میٹنگ میں طے ہونے والے معاملات کے بعد تنظیم المدارس کے سپرد کیا جانا ہے۔ ٹھیک، یہ اس کی ماہیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا۔ مسجد کیسے بنتی ہے، مدرسہ کیسے بنتا ہے۔ کسی بھی محلے کے اندر کچھ لوگ مل کے مسجد کے لیے ایک پلاٹ خرید کر لیتے ہیں، 5 مرلے کا 8 مرلے کا، جتنا بھی ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے، عام پرانے زمانے کی بات میں کر رہا ہوں، اور اس کے بعد وہاں پہ مل کے انہوں نے ایک مسجد بنا لی۔ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو مسجد کو رن کرتی ہے۔ کبھی یہ کمیٹی اس محکمے کے اندر رجسٹرڈ ہوتی ہے جہاں پہ مساجد کو رجسٹر کروایا جاتا ہے، جسے ہم عام طور پہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، ٹھیک، اور کبھی یہ رجسٹرڈ نہیں ہوتی ہے، وہ خود ہی لوگ اس کو لے کے چلا رہے ہوتے ہیں۔ اب ہوتا یہ کہ جب کسی بھی انہوں نے امام خطیب کا تقرر کیا اپنی مسجد کے اندر، تو وہ امام خطیب کسی نہ کسی مدرسے سے پڑھا ہوتا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں پہ لنک ہوتا ہے اپنی سوچ کے اعتبار سے۔ اب یہ جو 330 مساجد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ زیر اثر ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ وہاں پہ جو موجود امام خطیب، ٹھیک، یا پھر مسجد انتظامیہ میں سے صدر سیکرٹری، وہ ٹی ایل پی کے ساتھ لنکیجز کے اندر ہے، لنک اپ کے اندر ہے، کہ وہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ ایفیلیٹ ہے۔ اب آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ ان مساجد میں سے کتنی مساجد ایسی ہیں کہ جہاں پہ اس قسم کے لوگ پائے گئے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی ٹی ایل پی ہی کیا، جتنے بھی مذہبی جماعتیں ہیں، ان تمام کے عہدیدار اراکین وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسجد کے اندر امام خطیب ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ ابتدائی طور پہ 303 مساجد کو سامنے لے کر آئے ہیں، لیکن ان میں سے بھی 32 مساجد ایسی ہیں جن کا نام صرف مسجد یا رسول اللہ یا مسجد لبیک یا رسول اللہ ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعتاً ٹی ایل پی کے زیر اثر بھی ہیں۔ اگر میں یہاں پہ انٹرجیکٹ کر پاؤں تو آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ تفریق بڑی ضروری ہے کہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے وہ تو جائے مقدس ہے، وہاں کی جو انتظامیہ ہے اس کی لیلنگ کس طرف ہے، اس کے ذریعے ڈیفائن ہو رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مساجد جو ہے انتظامیہ یا امام خطیب، ٹھیک، بسا اوقات امام خطیب ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے انتظامیہ کے اوپر، اور ہم نے ٹی ایل پی کے کیس کے اندر یہ دیکھا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی ٹی ایل پی سے ایفیلیٹڈ یا زیر اثر امام خطیب کسی بھی مسجد میں گیا ہے تو وہاں پہ وہ ڈومینیٹ کر گیا ہے مسجد انتظامیہ کے اوپر۔ اب وہ تمام امام خطیب جن کا تعلق کسی نہ کسی اعتبار سے ٹی ایل پی کے ساتھ تھا، اب وہ اپنی مسجدوں میں نہیں ہیں، ٹھیک، وہ چلے گئے ہیں وہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے، گرفتاری سے بچنے کے لیے، جو بھی سو آن معاملہ ہے۔ یہ آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد ویری فرسٹ سٹیج کے اندر محکمہ اوقاف کو کہا گیا کہ آپ ان مسجد کے انتظام کو سنبھال لیں۔ انہوں نے اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے اپنے امام اور مؤذن ان مساجد میں بھیج دیے۔ محکمہ اوقاف کی طرف سے ان کا تعین ہو گیا، محکمہ اوقاف کی طرف سے وہاں پہ امام اور خطیب چلے گئے، مؤذن چلے گئے، وہاں جا کے انہوں نے نمازیں پڑھانا شروع کر دی۔ شاید ایک مسجد کے علاوہ باقی تمام مساجد سیل نہیں ہوئی ہیں، وہاں پہ نمازیں اور جمعے وغیرہ مکمل طور پہ چل رہے ہیں۔
اب ان مسجدوں کا الگ الگ آئیڈینٹیفیکیشن ہونی، کیونکہ محکمہ اوقاف کے پاس پنجاب میں اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ ان 330 مساجد کا پورا انتظام سنبھال سکیں. وہ آہستہ آہستہ یہ مسجدیں کلیریفیکیشن کے بعد، پولیس کلیریفیکیشن کے بعد، ایجنسی کلیریفیکیشن کے بعد اسی انتظامیہ کو یا کسی نئی انتظامیہ کو ہینڈ اوور کر دی جائیں گی، جو دوبارہ سے وہاں پہ ریکروٹمنٹ کریں گے امام خطیب کا اپنے طور پہ، اور خاص طور پہ وہ خیال کریں گے کہ ان امام خطیب کا تعلق ٹی ایل پی کے ساتھ نہ ہو. تو اب یہ اس طرح مساجد کی انتظامیہ اور امام کا معاملہ طے ہو جائے گا. اب مدارس کی طرف اب آ جاتے ہیں مدارس کی طرف. مدارس کے بارے میں جن کی تعداد جو میرے پاس آ رہی ہے 170 اور 180 کے درمیان میں ہے، جن میں سے کچھ کو سیل کر دیا گیا، کچھ خود سے انہوں نے بند کر لیے، کچھ میں چھٹیاں ہو گئیں کہ بچے گھروں کو چلے جائیں تاکہ یہ جب یہ گہما گہمی ختم ہو جائے معاملے کی تو اس کے بعد پھر دوبارہ سے ہم مدرسے کو آغاز کریں گے. تو 177 مدارس یا 180 انہیں تنظیم المدارس سے جو ایفیلیٹ مدرسے ہیں، تنظیم المدارس چونکہ ایک بورڈ ہے اور ان کے زیر اثر یہ مدارس اوور آرچنگ باڈی ہے جس کا رجسٹر ہونا ہے، رجسٹر ان کے پاس یہ ایفیلیٹ ہیں. یہ مدارس ان کے پاس ایفیلیٹ ہیں. اب جب یہ مدارس ان کے پاس ایفیلیٹ ہیں تو چونکہ وہ ایک اپر باڈی ہے ان تمام کے اوپر، تو اس کے جو ہیڈ ہے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں. تو مفتی منیب الرحمان صاحب کو لائبل کیا گیا کہ اب آپ ان کا کنٹرول سنبھالیں. تو رجسٹر تو پہلے سے بھی تھے نا رجسٹر. اچھا، اب رجسٹریشن کی دو کیفیات ہیں. یا تو وہ رجسٹر ہوگا DGRE اسلام آباد کے اندر، ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ریلیجیس ایجوکیشن میں، یا پھر وہ جس طرح کی پرانی رجسٹریشن ہوا کرتی تھی 1860 کے ایکٹ کے مطابق وہ اس طریقے سے رجسٹر ہوگا. رجسٹر ہونا ایک الگ چیز ہے، وہ ہے گورنمنٹ کے ساتھ، اور ایفیلیٹ ہونا ہے وہ کسی بورڈ کے ساتھ، دینی بورڈ کے ساتھ. اب تنظیم مدارس کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان مدارس کو دیکھیں، اگر ان مدارس کے اندر TLP کا اثر کتنا ہے، ٹھیک، اور وہاں پہ انتظامیہ میں TLP کے لوگ ہیں، سارے ان کے ہوں گے، یا ٹیچر TLP کے ہوں گے، یہ چیک کریں گے، وہ دیکھیں گے اور آڈٹ کریں گے، اور ویریفیکیشن کے بعد وہ اس بات کو انشور کریں گے کہ وہاں پہ ٹیچر وہ نہ آئے جو TLP سے متاثر شدہ ہیں. وہ کیسے انشور کریں گے؟ یہ اب تنظیم المدارس میکانزم بنائے گا نا اس کا. شفٹنگ کریں گے، معیار بنائیں گے، اپنا معیار جو چیز بھی کرے گی. اب بیسیکلی اب یہ تنظیم المدارس نہیں کرنا ہے وہاں. اچھا، اس ضمن کے اندر یہ دیکھنے میں بھی آیا بہت سے لوگوں نے اپنی پرسنل گریجز کو بھی نکالنے کی کوشش کی ہے، رپورٹنگ کی خام خواہ کی کہ اس کا تعلق TLP کے ساتھ ہے. بسا اوقات وہاں پہ TLP کا تعلق موجود نہیں بھی تھا، پھر ان کو پکڑ لیا گیا. اچھا، اب اس پوری گہما گہمی کے اندر میری اپنی اطلاع کے مطابق کم و بیش مختلف ایجنسیز کی طرف سے جو لسٹیں تیار کی گئی گرفتاریوں کے لیے، وہ تقریباً 5000 سے زیادہ کی لسٹیں ہیں پورے پنجاب کے اندر. اب کیفیت یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ جو لسٹیں تیار کی گئی ہیں وہ کس بنیاد کے اوپر کی گئی ہیں، کیا جیو فرانزک کی بنیاد کے اوپر کی گئی ہیں یا کسی تعلق کی بنیاد کے اوپر کی گئی ہیں. یہاں پہ تو یہ دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ مولوی خادم صاحب نے اگر 10 سال پہلے کسی مدرسے کے اندر کسی بندے کے ساتھ ملاقات کی ہے تو اس بندے کو بھی شامل کر لیا گیا ہے اس لسٹ کے اندر کہ یہ اس سے متاثر شدہ ہے، حالانکہ 10 سال پہلے تو TLP کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا. آپ کو مطمئن نہیں نظر آ رہے اس عمل سے جس کے ذریعے یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے. اب اس میں پھر یہ ہوا کہ خاص طور پہ لاہور میں پولیس نے بہت تعاون کیا ہمارے ساتھ. ہم وہاں پہ ایک چھوٹا سا گروپ لے کے چلتے بھی ہیں، تو ہم نے جو بے گناہ تھے، ہم نے DIG آپریشن لاہور کے ساتھ مل کے ایک چھوٹی سی کمیٹی تیار کی کہ جو بے گناہ ہیں، جن کو ہم ویریفائی کر کے دے رہے ہیں کہ ان کا تعلق TLP کے ساتھ نہیں ہے اور انہیں خام خواہ پکڑا گیا ہے، آپ انہیں ریلیز کرنا شروع کریں. اور وہ چیز چلنی شروع ہو گئی ہے. اور کم یہ ان 5000 میں سے، ان 5000 میں سے ہیں. ابھی تعداد کتنی ہے؟ کوئی 100 کے قریب ہم رہا کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ ان کا تعلق TLP کے ساتھ نہیں ہے. لیکن وہ جو 5000 کی لسٹ ہے اس میں کچھ پکڑے گئے ہیں، کچھ پکڑے جا رہے ہیں، کچھ کے پیچھے چھاپے لگائے جا رہے ہیں. پولیس جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو. یہ 5000 ہی تھے یا زیادہ تھے؟ کیونکہ جس قسم کا ہم نے رویہ دیکھا ہے پچھلے کئی سالوں میں، اس کے محرکات میں ہم نہیں جاتے، لیکن فی الحال تو رویے کی بات کر لیتے ہیں، اس میں تو نمبر زیادہ ہیں. دیکھیے، اب اس میں نا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے عہدیدار، ایک ہوتا ہے کارکن، ایک ہوتا ہے سپورٹر، ایک ہوتا ہے ووٹر. اب یہاں پہ تو کیفیت یہ ہے کہ جو ووٹر ہے نا اس کو بھی پکڑا جا رہا ہے. اگر ووٹر نے ڈنڈا اٹھایا تو پھر اس کو پکڑیں گے نہیں کیا؟ ہاں، اگر پتھر مارا تو پکڑیں گے نہیں کیا؟ جو فینسنگ، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو شرپسند عناصر ہیں جنہوں نے کوئی ایکٹیویٹی کی ہے، آپ انہیں پکڑیں اور انہیں قانون کے دائرے کار میں لے کر آئیں. لیکن جو کسی جگہ پہ بھی انوالو نہیں ہے تو اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں. نظریے کے طور پر کہ نہ لے آپ معیار بنائیں، اگر قانون وائلیٹ ہوا تو اس کے اوپر قانون وائلیٹ ہوا آپ قانون. اور ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بھی کارکنوں کی لسٹیں بنتی ہیں،
موجود ہوتی ہیں, پکڑے جاتے ہیں جب بھی انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے, لیکن ووٹر کو نہیں پکڑا جاتا. تو اب آپ نے اب یہ معاملہ جو ہے حل کی طرف جا رہا ہے, حتمی حل کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن جو مجھے دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ ابھی اسے مزید 1 ہفتے سے 2 ہفتے کا ٹائم لگے گا چیزوں کو, بڑے مہینہ لگ جائے. اب سب سے کروشل سوال سب سے آخر میں, اس کا مختصر جواب آپ دے سکتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اس تمام معاملے سے؟ مساجد کس طرح بنتی ہیں آپ نے فرمایا, کیسے خاص طریقے سے وہاں پر لوگ تعینات ہوتے ہیں, مدارس کیسے بن جاتے ہیں, پھر ان کے اندر سے سیاسی معاملات کیسے نکلتے ہیں, پھر ایک پود بنتی ہے, پھر سڑکوں پر آتی ہے, پھر وہ ہوتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اس سے؟ دیکھیے 2-3 چیزیں بہت ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ پورے پاکستان کے لیے لازم کر دینی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو مرور حق ہے, گزرنے کا حق ہے, سڑک جو ہے وہ کوئی پارٹی بھی, چاہے وہ سیاسی ہے, چاہے وہ سماجی ہے, چاہے وہ مذہبی ہے, وہ کبھی بھی کسی بھی طور پہ بند نہیں کر سکتی. یہ ہمیں پورے پاکستان کو بات سیکھنی چاہیے, سیاسی جماعتوں کو بھی سیکھنی چاہیے, مذہبی جماعتوں کو بھی سیکھنی چاہیے. نمبر 2, آپ نے احتجاج کرنا ہے, احتجاج آپ کا حق ہے, آئین بھی آپ کو دیتا ہے. آپ ایک اسپیسیفک ایریا میں کریں, آپ کا متعین ہونا چاہیے ایریا, آپ کے اوقات کا احتجاج کے متعین ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے جب جس کا دل چاہے منہ اٹھائے اور احتجاج کرنے کو اوپر لگ جائے. تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو دیگر معاملات کسی اور طریقے سے اس کی گرجز نکالنے کی عادت ہو گئی ہے. صحیح ہے. مہنگائی ہے, بجلی کی بلوں کے اندر اضافہ بہت زیادہ دکھنے میں آ رہا ہے, نوکری نہیں ہے, غربت ہے, جاب چلی گئی ہے, انڈر امپلائمنٹ ہے, کاسٹ آف لیونگ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اب اس کا ایگریشن نکلنا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں نکلنا ہے, وہ اس کو جو مرضی نکلوا دے. تو لوگوں کے لیے آپ نے سہولت فراہم کرنی ہے, گورننس کو آپ نے امپروو کرنا ہے تاکہ وہ غصہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ انٹرٹین ہو, یا تو بنے نا, اگر بنتا ہے تو اس کے انٹرٹین کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس آپشنز ہونے چاہیے کہ اس غصے کو کیسے نکالا جائے گا. I have to leave it there. یہ بڑی اہم بحث ہے, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پروگرام کے اگلے حصے میں جائیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ سڑک اگر آپ نے شہری کے لیے بنا دی ہے اور اس کا تحفظ اس پر معمور کر دیا ہے ریاست کو, تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی بگننگ ہوگی. سڑک کو ہم نے اپنے ہاتھ سے کھسکتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے فیض آباد کے اوپر دھرنے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, ہم نے باقاعدہ ایک نظام بنتے ہوئے دیکھا ہے جس نظام کو اب ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.